الحمد لله رب العالمين. اب اس روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نطفہ جب عورت کے رحم میں ٹھہر جاتا ہے تو ہر بال میں اور ہر ناخن میں اور ہر جگہ پر وہ اس کے اثرات پہنچتے ہیں. پھر یہی اثرات وہاں رہتے ہیں. جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ رحم میں آ کے جمع ہوتا ہے اور حلقہ بنتا ہے. اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ اب دیکھیں نا کہ انسان اگر پیشاب کرتا ہے تو اس کے لیے صرف استنجا اور وضو چاہیے، غسل تو نہیں چاہیے. حالانکہ پیشاب میں تقریباً اگر 24 گھنٹے کا جمع کریں تو کئی لیٹر بن جائے گا، لیکن پھر بھی غسل نہیں ہوتا. لیکن اگر آدمی کی منی کا اخراج ہو تو منی کتنا ہوتی ہے؟ اتنی تھوڑی سی چیز ہے، لیکن اس کے لیے غسل ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشاب صرف مثانے کی حد تک ہوتا ہے، لیکن یہ نطفہ جو ہے پورے بدن میں سرایت کرتا ہے، تو اس لیے غسل بھی پورے بدن کا ضروری ہے. تو اسی حکمت کی وجہ سے اللہ نے خروج منی پر غسل واجب قرار دیا اور باقی جو ہے وہ استنجا اور وضو قرار دیا.